बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आपके लिए दो अहम खबरें लेकर आए हैं। एक खबर जनाब यूथियों के लिए और ख़ासकर इमरान खान साहब के लिए बाइस मसरत का बाइस बन रही है, लेकिन जो दूसरी खबर है वो यूथियों और ख़ासकर इमरान खान साहब के लिए तकलीफ दे है। वो जनाब खबर ये है कि जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का जो है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो 17 सितंबर 2023 को एज ए चीफ जस्टिस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में काम करना शुरू कर देंगे। जनाब ये खबर वो खबर है जो कि यूथियों और ख़ासकर जनाब इमरान खान साहब के लिए तकलीफ दी है। तकलीफ दी इसलिए है कि जनाब काजी फैज ईसा साहब ने जो है वो फैज हमीद टोला और इमरान खान साहब के लिए काम नहीं किया था, और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक जो है चलने का कहा था, जिसकी वजह से उन्हें सजा भी मिली, उनके खिलाफ रेफरेंस भी आया, रेफरेंस दायर किया गया, और एक वक्त आया कि उनकी मिसेस जो हैं वो कमरे अदालत में आबदीदा हो गए। और ये सारा कुछ जनाब किसके लिए किया गया था? ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए किया गया था। और आज भी यूथी जो है, इमरान खान साहब तो बदल गए हैं। अब इमरान खान साहब ने कई बार और कई फोरम्स पर कहा है कि उनसे ये जो रेफरेंस दायर हुआ था, ये इमरान काजी फैज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस किया था, ये उनसे गलती हुई थी। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि हर बात को वो कहते हैं कि गलती हुई थी, वो कहते हैं कि जनाब जो है कौमी असम्बली से बाहर निकलना भी गलती था, फिर इस्तीफे देना भी गलती था, फिर असम्बलियाँ तहलील करना भी गलती था। तो जनाब ये भी वो कहते हैं कि इस मामले पर भी उनसे गलती हुई है। लेकिन भाई गलती क्या है? गलती जो है ना, हुकूमती मामलात में या सियासी मामलात में जो गलती होती है वो गलती की आपको सज़ा भुगतना होती है, उसकी माफ़ी नहीं होती। उसकी माफ़ी आप जो भी वो अगर जिसको सज़ा मिली हो वो भी माफ़ कर दे, लेकिन कानून और वक्त आपको कभी भी माफ़ नहीं करता, रियासत कभी आपको नहीं माफ़ करती। और जनाब इसके साथ साथ जब 17 सितंबर को ये चीफ जस्टिस साहब बन जाएंगे, अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब जैसे कि कहा जा रहा था, या जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिमार्क्स थे कि वो अपनी जो है टिनोर में इलेक्शन करवाएंगे और अपने जेर निगरानी इलेक्शन करवाएंगे। तो जनाब ये जब काजी फैज ईसा साहब अब चूंकि चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो उन्हीं के दौर में अब इलेक्शन होंगे। वो भी जो है खासकर यूथियों के लिए तकलीफ दे है, क्योंकि यूथियों ने तो भाई बाकायदा प्लान, इमरान खान साहब ने तो बाकायदा प्लान बनाया हुआ है कि उन्होंने कैसे कैसे इलेक्शन को मैनेज करना है। अगर वो इलेक्शन में उतरते हैं, तहरीक इंसाफ इलेक्शन में आती है, तो बाकायदा उनका तो प्लान है। उन्होंने देखे ना, उनके पास एक प्लान है कि वो फौजी तनसीबात दिफाई अदारों को पर अटैक कर सकते हैं। तो वो उनके लिए इलेक्शन पोलिंग बूथ पर हमला करना और वहाँ अपने लिए जो है स्टैंप लगाना कोई मसला वाली बात नहीं है। तो जनाब ये जो है, अब चूंकि काजी फैज ईसा साहब होंगे तो वो आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले हैं। तो जनाब ये इमरान खान साहब के लिए और ख़ासकर तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी जो है तकलीफ दे खबर है। इसके साथ साथ जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत पहुंच गए थे। किस मामले को लेकर? वो मामला जनाब ये था कि वो फौजी अदालतों के खिलाफ अदालत में पहुंच गए थे, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है बाकायदा तौर पर जो है इस पर बेंच तश्कील दे दिया गया है। उस जो है बेंच के मुताबिक जो है आपका आज के दिन में जो है उस पे जो है डेट है, उस पर जो बेंच तश्कील दिए गए उसमें मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं। इसके साथ साथ मिस्टर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब हैं। इसके अलावा मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, और इसके साथ साथ मिस्टर जस्टिस जो है वो हैं जनाब
عائشہ ملک صاحبہ اور جو ہیں جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں اور مسٹر جسٹس جیا آفریدی صاحب ہیں. یہ جو ہے ان لوگوں پر مشتمل بینچ تشکیل دیا گیا ہے. اب اس بینچ کے حوالے سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ اس بینچ میں عمران خان صاحب کے جتنے بھی مقدمات آج تک وہ معاملات لے کر عدالت میں گئے ہیں ان میں مسٹر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور مسٹر جسٹس طارق مسعود جو ہیں یہ سینئر جسٹس ہیں. یہ جو ہے ان بینچ کا حصہ نہیں رہے. اس کے علاوہ چونکہ حکومت اور بار کونسل کی طرف سے بار بار جو ہے وہ استدعا کی گئی کہ ان کو جناب شامل کیا جائے ان جسٹس صاحبان کو، لیکن نہیں شامل کیا گیا. لیکن اس معاملے پر جو کہ فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا، فوجی عدالتوں کے خلاف جو اب عمران خان صاحب گئے ہیں، تو اس معاملے پر چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ تشکیل دیا ہے اس میں یہ جناب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، جسٹس جو ہے وہ سردار طارق مسعود صاحب یہ بھی شامل ہیں. اس حوالے سے بھی بھائی بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے. اس لیے لوگوں کی رائے یہ ہے، مختلف اہل دانش یا جو کہ قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں یا قانون کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے، وکلاء برادری بہت سے اور لوگوں کی جو رائے ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس جو قاضی فیض عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود صاحب کو شامل کرنے کی جو مین وجہ ہے وہ جناب یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ خلاف آتا ہے تو یا یہ جو بینچ بنا ہے اس کو پاورفل بنانے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے جو ہے ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے. چونکہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب آنے والے وقت میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، ساری عدلیہ کے وہ سربراہ ہوں گے، تو اس لیے بھی جو ہے اس بینچ کو پاورفل بنانے کے لیے ان لوگوں کو شامل کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بھائی چونکہ ابھی یہ معاملہ عدالت میں کیا ہے، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جاتے ہیں تو فوری طور پر عدالتیں لگ جاتی ہیں، حالانکہ وہ بھی ہم جیسے ایک عام شہری ہیں. آئین کے مطابق جس آئین کے تحت یہ عدالتیں کام کر رہے ہیں، پورا نظام مملکت چل رہا ہے، اس آئین کے تحت جو ہے عمران خان صاحب اور ہم برابر ہی ہیں. وہ بھی ایک اس ملک کا شہری ہے، ہم بھی اسی ملک کا شہری ہیں. ہم تو عدالتوں میں جاتے ہیں تو ہمیں تو لمبی لمبی تاریخیں پڑتی ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ جناب یہ ہے کہ فی الفور جو ہے وہ پہنچتے ہیں، فی الفور میچ بھی تشکیل پا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہی ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فی الفور فیصلے بھی ہوتے ہیں. تو جناب اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن ایک معاملہ ہے کہ جناب چلو باقی باتوں کو چھوڑ لیں، 2018 سے 2022 تک عمران خان صاحب کی حکومت رہی. اس دوران عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بہت سے لوگ اور سویلین کے مقدمات جو ہیں فوجی عدالتوں میں گئے ہیں اور ان کو سزا بھی ملی. تو جناب اگر یہ فیصلہ خلاف آ جاتا ہے تو جن لوگوں کو سزا ملی ہے فوجی عدالتوں کے تحت، تو ان کا بھائی کیا قصور تھا؟ ان کے جو سزا ملی ہے اس کی جو سزا کون بھگتے گا؟ ان کا کیس کیوں فوجی عدالتوں میں ٹرانسفر کیا گیا تھا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ سویلین کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتا، تو پھر یہ جو ہے عمران خان کے دور حکومت میں سویلین کا مقدمہ کیوں جو ہے فوجی عدالتوں میں بھیجا گیا؟ جی بڑی جو ہے غور طلب اور بہت بڑا سوال ہے. اس پر جو ہے چلو ابھی نہیں، لیکن اس پر کبھی نہ کبھی جو ہے وقت اور تاریخ ضرور سوال اٹھائے گی اور جو ہے عدالت کو اس کا جواب دینا ہوگا. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فوجی عدالتیں تشکیل کیوں پاتی. فوجی عدالتیں بھائی دنیا بھر میں ایک نظام ہے کہ ایک تو دہشت گردوں کے خلاف پاکستان میں فوجی عدالتیں تشکیل پائی. اس کے علاوہ دور ضیاء الحق میں بھی فوجی عدالتیں تشکیل پائی تھیں، خاص کر پیپلز پارٹی کو نشانہ بنانے کے لیے، پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے. لیکن جو موجودہ وقت میں فوجی عدالتیں بنائی بھائی انہوں نے جو ہے بغاوت کی ہے، اور باغیوں کو سزا ہمیشہ فوجی عدالتوں کے تحت ہی ملتی ہے. اب دیکھیں کہ سول عدالتیں کیا کر رہے ہیں. اب لاہور میں جو ہے وہ وڈی پھپھو صاحبہ جن کا نام ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، وہ انہوں نے
کیا کچھ نہیں کیا، اس کے بعد بھی انہیں ریلیف مل رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو جو ہے وہ یہ لوگ پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے ریلیف لے لیں، یا کہیں معاملہ کچھ اور ہے. وہ جیسے کہ محمد خان بھٹی صاحب نے کہا تھا، یا دوسرے تیسرے، یا وہ جیسے ہم کالیں جو بگ ہوئی تھیں وہ سنتے ہیں، اس معاملے پر ہو سکتا ہے. بہرحال لیکن جو مین چیز ہے وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بغاوت کو کچلنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ طاقتور لوگوں کا جو ہے وہ طاقتور لوگ سزا سنائیں، پاورفل لوگ اور جو ہے نا ڈسپلن ادارے سزا سنائیں، کیونکہ یہ سزائیں جو ہوتی ہیں وہ قابل عمل بھی ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ بغاوت کو کچلنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں. اور بغاوت کو کون کچل سکتا ہے؟ وہ جناب ہمیشہ سے آرم فورسز کچلتی آئی. دیکھیں انہیں کوئی، اگر یہ لوگ سیاسی جلسے جلوس کر رہے ہوتے، یہ لوگ اتنے جو ہیں ڈسپلنڈ کہ ایک وقت پر، ایک ہی وقت میں پورے ملک میں دفاعی اداروں پر اٹیک کیے، یار سول اداروں پر نہیں، دفاعی اداروں پر. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر پاورفل ہے. اگر یہاں پر سول عدالتیں اگر ان کو سزا سناتی تو میں بھی ان سے کچھ بھی نہیں، یہ سول عدالتوں پر بھی حملہ کرتے. یہ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہے، اسلام آباد میں انہوں نے حملہ کیا ہے. آپ یاد ہوگا آپ کو جب عمران خان صاحب وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے تو عدالت کا انہوں نے دروازہ ہی توڑ دیا تھا. تو اگر آج عدالت ان کے خلاف فیصلہ دیتی تو کیا یہ جو عدالت یا جو جج صاحب ان کے خلاف فیصلہ دے گا اس کے ساتھ یہ کچھ بھی کر سکتے. تو معاملہ کا جو حل ہے وہ فوجی عدالتیں. ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ولاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. خدا حافظ.